وعلیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ امریکہ سے سرفراز صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض چیزیں ہیں یا جس طرح سے وہ ہمارے ہاں مذہب کی ایک اصطلاح ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، تو ان کا سوال ان سے متعلق ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر وضاحت کر دیں۔ تو آج کا ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے اور یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے مذہب کے جتنے بھی مسالک ہیں، یعنی اسلام تو دین تھا اور دین ہے قرآن کے اصولوں کی روح سے، اس کو جب مذہب اسلام بنایا گیا تو اس کے پھر مختلف فرقے بنے۔ تو مین 2 فرقے بنے، اہل سنت اور اہل تشیع، اور آگے پھر ان کی سب برانچز۔ تو ان کے ہاں یہی چیزیں ہیں، کوئی بھی فرقہ ہو، اہل سنت کا فرقہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اسی طرح اہل تشیعوں کے جو اسماعیلی ہوں یا جعفری ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان کے ہاں اسی کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ ڈویژن جو کی گئی ہے قرآن کی روح سے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آج کا ویڈیو اس کے اوپر ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن کریم کے اندر جس چیز کا بھی حکم دیا جائے وہ فرض کے درجے میں ہوتی ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمارے لیے قانون ہے اور ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اس کو کرنا، اگر ہم مسلم ہیں تو۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلم کہلانے والا، قرآن کریم میں اللہ نے جو بھی حکم کیا ہے اس کے لیے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جو بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، 2 چیزیں ہیں نا، کہ کوئی کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم ہو، تو یہ دونوں طرح کے حکم ہو گئے نا، فعل امر بھی ہے اور فعل نہیں بھی ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی ان میں چیزیں آ جاتی ہیں، ڈو اینڈ ڈو ناٹ، جو اللہ کی طرف سے ہیں، یہ فرض ہے۔ آگے سنت سے مراد وہ لیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی کسی شخص یا کسی نبی یا رسول کے لیے اس کے عمل کو سنت نہیں کہا گیا۔ سنت اللہ کے قانون کو کہا گیا ہے۔ تو جب اللہ کا قانون پریکٹس فارم میں آتا ہے تو وہ سنت بن جاتا ہے۔ تو سنت کے تو یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا اور اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی۔ یہ اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ آپ کو یہ بالکل واضح کیا ہوا ہے کئی ویڈیوز کے اندر، قرآن کی آیات پڑھ کر، کہ اللہ کا کلمہ یعنی اس کا قانون بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور اللہ کی سنت یعنی جب وہ اس کا قانون پریکٹس فارم میں آتا ہے تو وہ جو پریکٹس ہوتی ہے قانون کی وہ بھی نہیں بدلتی۔ تو یہ چیز، لیکن کسی شخص یا کسی نبی یا رسول کے عمل کو قرآن نے سنت نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں سنت بنائیں اور سنت کی جمع وہ سنن، اس کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی، جیسے سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تو یہ سنن بن گئی، یہ سنت کی جمع ہے۔ تو اس میں جو کچھ کام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے اور کہا کہ یہ سنت ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔
تو یہ کلیئر ہوگی یہ چیز کہ سنت کیا ہوتی ہے۔ تو اصل چیز تو وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو یہ قرآن کا جو حکم ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، تو وہی فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے، یہ قرآن کی روح سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو سنت میں نے واضح کر دی، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر جو حکم ہے وہ تو بہت کم ہے، اگر آپ گننے بیٹھ جائیں، یعنی فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ انہوں نے تو وضو کے اندر بھی، یعنی پہلے جس کو قرآن نے غسل کہا اس کو انہوں نے وضو بنایا، قرآن نے وضو نہیں کہا۔ مذہب کے لوگوں نے، مذہبی پیشواؤں نے، مسالک نے، فرقوں نے وضو کی ٹرم استعمال کی۔ اب اس کے اندر کہا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں سنت ہیں، یہ چیزیں مستحب، اپنی طرف سے، قرآن میں نہیں ہیں یہ چیزیں۔ تو اسی طرح باقی چیزوں کے متعلق بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، جیسے حرام اور حلال کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن میں گناہ کا لفظ تک نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے یہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ تو اسی طرح یہ جو انہوں نے بنائی ہیں نا یہ چیزیں کہ وضو کے اندر یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، اب میں نے مثال کے طور پر ایک وضو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وضو کا لفظ قرآن میں بھی نہیں، انہوں نے غسل کے لفظ کو جو ہے وہ ختم کیا اور اس کی جگہ پر وضو لے کر آ گئے، اور اس کو پھر اتنی فضیلت دی کہ غسل تو کہیں اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا ان کی کتابوں کی روح سے۔ تو اس کے اتنے فضائل بتائے، اس کی اتنے وہ کرشمے بتائے وضو کے، کہ وضو کرنے سے اتنے ہزار فرشتے جو ہیں وہ ایسے دعائے مغفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اور یوں ہو جاتا ہے مر جائے باوضو ہو کر تو وہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا۔ مطلب بہت ساری روایتیں ہیں بے شمار قسم کی، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے خود بتایا یہ چیزیں، پہلے ورشپ بنائی، اس ورشپ سے پہلے ایک کہا کہ یہ وضو کر لیا جائے، پھر یہ ورشپ کی جائے، تو اس کو پھر وضو کو غسل سے بھی زیادہ مقدس بنا دیا۔ تو قرآن کریم کے اندر جو فرض چیزیں ہیں وہ تو بہت کم ہے، زیادہ کیا چیزیں ہیں قرآن کریم میں، وہ جو اللہ کے جو حکم ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ باقی انسانیت کی باتیں ہیں ساری، کہ انسانیت کس طرح فلاح پا سکتی ہے، وہ چیزیں ہیں ساری۔ تو اصول اور ضابطوں کو سمجھانے کے لیے کچھ تاریخی واقعات بھی دے دیے، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی معاشرہ اللہ کی جو ویلیو ہے، مثال کے طور پر مساوات، کہ معاشرے کے اندر مساوات ہونی چاہیے، یہ ایک ویلیو ہے نا قرآن کی۔ اب اس ویلیو کو کوئی قوم اس کو ختم کرتی ہے، معاشرے کے اندر کلاسیفیکیشن لے آتی ہے، یعنی طبقاتی امتیاز لے آتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جائے گی، کچھ دیر رہے گی لیکن تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو لوگ فرقہ واریت اختیار کرتے ہیں، مختلف فرقے بناتے ہیں، اس سے بھی وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہی ہوتی۔ شرک کرنے سے قوموں کے اندر، اس قوم کے لوگوں کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، وہ پھر ایک پیج پر نہیں ہوتے، ان کے اندر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، ایک دوسرے کو قتل کرنے تک بھی ان کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ شرک کا انجام ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اس شرک میں بالکل غرق ہو چکے ہیں۔
ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک کا انجام ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کم جو ہیں احکام ہیں، مثال کے طور پر کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، برے ناموں سے نہ پکارو، یہ اخلاقیات میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم میں یہاں تک کا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ برے ناموں سے نہ پکارو، یہاں تک بھی حکم دیا ہوا ہے۔ حالانکہ بظاہر لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے، لیکن دیکھ لیں قرآن کریم نے یہاں تک بھی یہ ضابطہ بتایا ہے، تو یہ حکم کا درجے میں آ گیا نا۔ تو اس طرح چند احکام ہیں، باقی تو قرآن کریم کا جو فوکس ہے انسانیت کے اوپر ہے اور عملیت پسندی کے اوپر ہے، یعنی وہ لوگوں کو عمل کی طرف لانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فلسفیانہ گفتگو چھیڑ کے بحث و مباحثوں میں بس پڑے رہیں، عملی کوئی کام نہ کریں۔ تو چند احکام ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ چند چیزیں ہیں، ڈو اینڈ ڈو ناٹ، یہ چند چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد تم نے عمل کرنا ہے، اور ہمارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ ہمارا فوکس سارا اس کے اوپر ہے کہ مریم علیہ السلام کا وہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تھے یا ان کا کوئی باپ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری یہ بحثیں ہیں، تو معجزات، کرامات اور اس طرح کی چیزیں، لیکن عملیت نہیں ہے ہمارے اندر۔ قرآن کریم کا سارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ عقل و فکر کو استعمال کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یہ چند چیزیں ہیں، اس کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پروگرس کرو گے، آگے بڑھو گے، ترقی کرو گے، ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، سپیریئر ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے وہ جو واجب کتنے ہیں، وہ اس کے مستحب کتنے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں پھر بحثیں چل رہی ہیں، فرقوں کا آپس میں اختلاف ہے، ایسے ہی نمازوں کے اوپر ان کا اختلاف ہے، ہر چیز کے اوپر اختلاف ہے۔ قرآن کریم سے جو لوگ بھی ڈی ٹریک ہوتے ہیں، اپنا مذہب یا مسلک اختیار کرتے ہیں، تو وہ پھر متحد نہیں رہ سکتے۔ شرک کا انجام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر توحید نہیں رہتی، انٹیگریٹڈ قوم نہیں رہتی، ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے پھر اس شرک کا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو غصے میں آ جاتا ہے شرک کرنے سے، وہ اس لیے روک رہا ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اندر وحدانیت ختم ہو جائے گی۔ توحید اسی سے ہے۔ کسی قوم میں توحید دیکھنی ہو تو وہ دیکھیں وہ قوم متحد ہوگی، اگر وہ متحد نہیں ہے تو وہ شرک پر ہوگی۔ وہ تو اس کے لیے تو پھر انہوں نے فرقے بنائے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ یہ واجب اور یہ باقی جو چیزیں انہوں نے کی، فرض، واجب، سنت، مستحب، تو اس کا نقصان کیا ہے معاشرے کے اندر؟ بحث و مباحثہ، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اختلافات۔ تو قرآن کریم ان سے انسانوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو صرف وہ چیزیں فرض ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، اور وہی جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان سے ہٹ کر فرض کے مقابلے میں واجب، سنت، مستحب ان چیزوں کو لے آنا، تو یہ جو ہیں بالکل یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو قرآن کے اندر جو چیزیں فرض کے دائرے میں آ جاتی ہیں، یہ ان کے مقابلے میں ان کو لے کر آنا ہے، اور یہ بھی پھر شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ فرض کے مقابلے میں کس کو لے کر آ گئے؟ واجب، سنت اور وہ مستحب ان چیزوں کو لے آئے۔ تو صرف فرض ہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، تو اسی پر رہیں۔ وہ چند ایک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چند ایک ہے۔ پورا قرآن پڑھیں شروع سے آخر تک، اور گن لیں، آپ ان کو گن سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں اللہ نے حکم دی ہیں جو ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔
تو دیکھیں یہ کتنا آسان ہے قرآن کریم، اس کے اوپر اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ہم کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو قرآن نے حابطۃ اعمالہم کہا ہے۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا اس کی روح سے سوچنے سمجھنے کی ترغیب دلائے گا۔ شکریہ۔